السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، انسان کی جو اصل پہچان ہوتی ہے، انسان کا جو معیار ہوتا ہے اور انسان کی جو معاشرے میں پہچان ہوتی ہے وہ اس کی اخلاقیات کے اوپر ہوتی ہے۔ انسان کی اپنی اہمیت معاشرے میں اور انسان کی اپنی اہمیت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی اچھی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ تعلیمی اداروں میں جو یوتھ کی جو کردار سازی اس کے اوپر بات کی تھی اور اخلاقی بحران کے اوپر بات کی تھی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مجموعی طور پہ اخلاقی بحران، اسباب و محرکات اور ان کا حل، کہ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی بحران ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اس میں اخلاقی بحران پیدا ہو گئے۔ ہم پہلے حصے میں بات کریں گے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کا فقدان، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہم اخلاقی بحران کے شکار کیوں ہوئے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور ہم تیسرے حصے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح اپنی نوجوان جو یوتھ ہے اس کو اخلاقی بحران سے نکال کر ان کی کردار سازی کیسے کریں گے، اور ہم کس طرح اپنی قوم و ملت کو اعلیٰ اخلاق یافتہ بنا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے معزز مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ وائس چانسلر رفا یونیورسٹی ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب صاحبزادہ سعد محمد مدنی صاحب، آپ سابق سینئر نائب صدر متحدہ طلبہ محاذ پاکستان رہے ہیں۔ سب سے پہلے سعد مدنی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت کے فقدان سے معاشرے میں کون کون سے برے اثرات پڑتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضال بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں 2 دفعہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا، اور آج پھر مجھے بندہ ناجیز کو دعوت دی۔ تو یہ موضوع جو آپ کا آج کا انتخاب ہے یہ انتہائی اہم ترین ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن فقدان کیوں آتا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تعلیم پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، سکولوں پہ زور دیا جا رہا ہے، کالجز یونیورسٹی پہ لوگ بڑا زور دے رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے چند بڑی اہم وجوہات یہ ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو صرف سکول اور یونیورسٹی میں بھجوا دینا ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ والدین کو یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے بچے کو جس سکول کے اندر بھیج رہے ہیں، اس کے بعد جس کالج میں پڑھنے جا رہا ہے، پھر یونیورسٹی میں جائے گا، ادھر جا کے کیا نصاب پڑھتا ہے، اسے پڑھایا کیا جا رہا ہے، اس کی تربیت کیا کی جا رہی ہے، اسے کون کون سے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں، اور اس کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری بس سکول اور مدرسے کی ہے، کہ وہی ہی اس کو ایک مکمل انسان بنا کر 20 سال بعد 22 سال بعد ہمارے حوالے کر دیں گے۔ بنا بنایا جو ہے وہ ایک امپورٹڈ بچہ چاہتے ہیں، جبکہ ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے سب سے زیادہ اہم ذمہ داری جو بنتی ہے وہ گھر کے والدین کی بنتی ہے۔ سب سے پہلی درسگاہ، جس طرح اسلام نے بھی اس بارے میں روشنی ڈالی، علماء نے بھی ڈالی، محققین نے بھی ڈالی، عام دنیا دار لوگوں نے بھی ڈالی، کہ سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہے۔ والدین کو اپنے بچوں پر پوری توجہ دینی چاہیے، اس کی پوری سرگرمیوں کو دیکھنا چاہیے، اس کی پوری حرکات سکنات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہر روز اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، گھر کے اندر وہ کیا کرتا ہے، اسکول کے اندر وہ کیا کرتا ہے، باہر گلی محلے میں بچوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے۔ والدین کو پوری توجہ دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اسکولوں کے اساتذہ کو اس طالب علم پہ پورا دھیان دینا چاہیے کہ یہ بچہ، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا خصلتیں ہیں، کیا چیز ہے کہ جس کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اسکولوں کے اندر جو سب سے بڑی بات یا سب سے بڑا فقدان یہ چل رہا ہے کہ ہم صرف نصابی سرگرمیوں کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔
جبکہ ادھر اس سے کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں بچے کی روزانہ کی بنیاد پر اصلاح کرنی، اسے معاشرے کے اندر چلنے کے، اسے بڑوں کے آداب کے بارے میں، اسے اساتذہ کے احترام کے بارے میں، اسے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت کے بارے میں، اسے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول کے بارے میں اور دیگر معاملات میں اس کی رہنمائی یا اس کی تربیت کا یہ بہت بڑا فقدان ہے، جس کے اوپر اساتذہ کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ نصاب تو وہ پڑھ رہا ہے، وہ نصاب تو وہ دن بدن جس طرح اس کا مقرر ہے وہ اس میں چلتا جا رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو کچھ پڑھا ہے میں نے اس کو معاشرے پہ لاگو کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا بنانا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ وہ بچہ تو کہنے کے مطابق تو ایک اسلامک سکول میں پڑھ رہا ہے جی، ادھر دینی بھی تعلیم ہے، سب کچھ ہے نام کے طور پہ، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ صبح اٹھتے وقت کیا دعا ہے، گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے، بڑوں کے ساتھ جب ملنا ہے کیسے سلام کرنا ہے، ان کا جواب کیسے سننا ہے، یا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا ہے۔ یہ بہت سے معاملات ہیں۔ جب تک ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دیگر جو ضروریات ہیں اس پہ توجہ نہیں دیں گے، ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل نہیں پاتے۔ اور یہ بالکل بات درست ہے کہ ایک جو ہے وہ طالب علم تعلیم یافتہ، اگر تعلیم یافتہ طالب علم اگر اپنے والدین کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کر سکتا تو اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بد اخلاق نوجوان جو ہے وہ دیکھیں ہر ایک انسان کا، ہر ایک نوجوان کا اپنی زندگی میں کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے فیوچر کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ ایک اپنی نئی دنیا بنانا چاہتا ہے، تو کیا ایک بد اخلاق انسان اپنی زندگی میں اپنے جو اس کے اہداف ہوتے ہیں ان کو حاصل کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز جو ہے وہ اس کا اعلیٰ اخلاق ہی ہے۔ ایک پڑھی لکھی قوم کا اور ایک جاہل قوم کی پہچان پوری دنیا کے اندر عمومی طور پر اس کی ڈگریوں سے نہیں کیا جاتا، اس کے اخلاق سے اور اس کے میل جول سے اور اس کے روابط سے کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ملنے میں کیسا ہے، یہ بندہ کردار کا کیسا ہے، یہ بندہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیسا ہے، یہ بندہ معاشرے کے اندر چلنے میں کیسا ہے۔ ڈگریاں تو آپ دیکھتے ہیں ڈھیروں ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لوگ، لیکن بعض آپ دیکھیں کہ بالکل ان پڑھ، بالکل کچھ لکھے پڑھنا نہیں جانتے، ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دم کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پی ایچ ڈی ہے یا ماسٹر ہے یا کیا کیا اس نے پڑھا ہوا ہے، تو جب آپ اس کے قریب ہو کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ یہ سب سے بہترین جو ذریعہ ہے ایک نسل کو تیار کرنے کا وہ والدین ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاشرہ ہے۔ جب ایک آپ گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر اچھی تربیت کریں گے، اچھے اسکول میں جائیں گے، آپ اس کے ہر چیز پہ توجہ دیں گے، اس کے نصاب پہ توجہ دیں گے، اس کی ایکٹیویٹیز پہ توجہ دیں گے، اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کو دیکھیں گے، تو خود بخود انشاءاللہ جو کمیاں ہوتی جائیں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ترتیب بترتیب وہ ختم ہوتی جائیں گی، اس کے اندر جو کمیاں ہیں تو وہ ایک بہترین نوجوان بن جائے گا۔ جی بالکل۔ یہ دیکھیں، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ جو ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، یوتھ ہے، اس میں یہ اب ہم تھوڑی سی سوسائٹی کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اوپر باقی جو سوسائٹی ہیں ہمارے فرائض زیادہ ہیں۔ کیسے کہ ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اسلام نے ہمیں اخلاقیات کا بہت اعلیٰ درس دیا ہے۔ دیکھیں اخلاقیات ہر معاشرے میں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر ایسی اخلاقیات پیدا کرنی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، وہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی شو کرنی چاہیے، اپنے ہر ایک کام کی، زندگی کے ہر ایک کام میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو اخلاقیات کا ہمیں درس دیا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ نظر آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اگر اخلاقیات کا درس دیکھیں تو معذرت کے ساتھ اگر کچھ نہ کچھ اخلاقیات اگر نظر آئیں گے تو آپ کو مدارس کے طلبہ کے اندر نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے عام سوسائٹی کے اندر، کالجز کے اندر آج کل منشیات عام ہو رہی ہے، منشیات کے ساتھ دیگر سرگرمیاں جو ہیں، بدکاریاں اور بد اخلاقیاں وہ عام ہو رہی ہیں، اور لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر تمیز نہیں رہی، اور ان کو یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک خود مختار ہو، آپ ایک آزاد ہو، آپ یہ ہو، یہ آپ کا حق ہے۔ وہ جا کے اپنے والدین سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت احترام کا خیال نہیں رکھتے، اور آپ دیکھیں گے کورٹ میریجز جتنی بھی ہیں یہ زیادہ جو ہے یونیورسٹیز اور کالجز میں
پروان چڑھ رہی ہیں. وہ کیا ہے کہ وہاں تو ایک والدین کی توجہ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک امپورٹڈ اسکول کے اندر, ایک امپورٹڈ کالج کے اندر بچہ بھیج دیا ہے, یہ تو بڑا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا بڑا افسر بن کے نکلے گا. لیکن جب وہ اور بن کے نکلتا ہے تو پھر سر پیٹتے ہیں, نہ خدا ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو آپ مدارس کے اندر دیکھیں کہ آپ کو شرح ملے گی, خودکشی کا رجحان بھی بہت کم ہے, الا ماشاء اللہ کہ کوئی واقعہ سننے میں آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو منشیات اور دیگر جو ہے, یہ آج کل جس طرح بہت عام ہو رہا ہے منشیات کا, سگریٹ نوشی کا, یہ آپ کو مدارس کے اندر بالکل نہ ہونے کے برابر. کوئی بندہ ایسا بگڑا ہوا آ جائے تو کچھ 2-4 بندوں کو خراب کر دے تو خراب کر دے. اگر اخلاقیات کی اماجگاہ اس وقت بنی ہوئی ہیں تو وہ مدارس ہے, لیکن ہمیں مدارس پہ بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں مدارس کے اندر بھی تربیت کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم فریضہ ادا نہیں کر رہے, یہ حق ادا نہیں کر رہے جتنا اس بچے کا, اس طالب علم کا حق بنتا ہے. میں یقین سے, آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی دیر مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کی, اسکول بھی پڑھتا رہا, پرائیویٹ بھی پڑھا, اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی کالجز میں بھی کچھ نہ کچھ آتا جاتا رہا, بلکہ میں یونیورسٹی میں مستقل جو ہے نا 6 سال رہا. تو یہی دیکھا ہے کہ سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ مدارس ہے. اور یہاں جو ہے بندے کو ایک خود اعتمادی ملتی ہے, اسے پتہ چلتا ہے زندگی کا مقصد ملتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن ہمیں اس میں مزید کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے انمول ہیرے ہیں جو مدارس میں پڑے ہیں, انہیں مزید تراشنا چاہیے تاکہ وہ بہترین کردار کے ساتھ, بہترین اخلاق کے ساتھ بہترین منصب پر بھی فائز ہو سکے. بہترین منصب پر بھی فائز ہو سکے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا ہاشم یزمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اخلاقی بحران, اسباب اور محرکات اور ان کا حل کیا ہے. تعلیم یافتہ نوجوان جو ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کو اس وقت جو درپیش سیکورٹی خطرات ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا نیا چیلنج پیدا ہو رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. تو یہ جو اخلاقی بحران کی بات چل رہی ہے اور نوجوان طبقہ, تعلیم یافتہ طبقہ, وہ بھی اس کا شکار جو نظر آتا ہے. ابھی چند لمحے پہلے بات چل رہی تھی دینی مدارس کے لحاظ سے, حوالے سے, کہ وہاں اس اخلاقی بحران کو کم کرنے کے لیے کافی حد تک کوشش کی جاتی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ موجودہ میں ہماری ہے وہ بہت زیادہ کمرشل ہو چکا ہے. اور جو دیہات ہے وہ بہت. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی یزمانی صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے. نظام تعلیم کو چونکہ اس نظام سے حاصل کردہ جو تعلیم ہے اس سے وہ اخلاقی گراوٹ یا اخلاقی بحران کو کم کرنے میں مدد بہت کم ملتی ہے. البتہ دینی جامعات اور دینی مدارس میں جو نظام تعلیم ہے اس کا مقصد کوئی مادیت پسندی نہیں, مالی مفاد نہیں ہے, کوئی کمرشلائز وہاں پر نظام تعلیم کو نہیں کیا جاتا. اس لیے وہاں پر جو طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے, جو ان کی تربیت دی جاتی ہے, وہ اسی ناج پہ ہوتی ہے کہ طالب علم یہاں سے نکلے تو وہ اخلاقی طور پر وہ ایک اعلیٰ معیار سے قائم ہونا چاہیے, تاکہ کل قیامت کے دن بھی اور اس سے پہلے دنیا میں بھی وہ ایک معاشرے کا جو کامیاب فرد ہے اور ایک بہت ہی مفید جو ہے وہ انسان بن کے سامنے آئے. اور یہی اخلاقی جو اعلیٰ معیار ہے وہ کل قیامت کے دن بھی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر کر سکے گا. باقی جو ہے یہاں پر یہ جو اخلاقی بحران
اس کا ایک بنیادی سبب یا جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی وہ ہمارے والدین، ان کا اپنی اولاد سے فاصلہ بھی ہے. ورنہ یہی نوجوان اگر انہیں والدین جو ہیں وہ ایک اچھا ماحول دیں، تربیت دیں اور ایک توجہ دیں تو نوجوانوں میں بات کو اخذ کرنے کے، اولاد کے والدین کو فالو کرنے کے بہت زیادہ مواقع موجود ہوتے ہیں. لیکن چونکہ والدین میں یہ دلچسپی بہت کم موجود ہے، وہ اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہیں تو اپنی نوجوان کو نہیں دے. ورنہ نوجوان نسل، اگر ہم انبیاء کو دیکھیں، انبیاء کا ساتھ دینے والے، انبیاء کا ساتھ دینے والے اولین جن لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا اور انبیاء کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ان کے دست و بازو بنے، وہ یہی نوجوان نسل تھی. تو نوجوان نسل اگر ان کو صحیح تربیت دی جائے، والدین کی طرف سے ان کو توجہ دی جائے اور نظام تعلیم کو کمرشلائز کرنے کی بجائے اس کو ایک مقصد حیات طلبہ کو دینے کے لیے انہیں تعلیم دی جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اخلاقی گراوٹ جو ہے، اخلاقی بحران پہ قابو پایا جا سکے. تو مولانا صاحب آپ جو ہے ٹھیک ہے وہ جی مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان کی مکمل سوسائٹی کو دیکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اس کا ایک جائزہ لینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو اخلاقیات کا درس دیا ہے، کیا ہماری سوسائٹی میں جو اسلام نے درس دیا ہے اخلاقیات کا، کیا اخلاقیات ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے؟ جی اخلاقیات کا دراصل جو ہے وہ ایک پیمانہ یا اس کی تعریف ہی چینج ہو چکی ہے. ہمارے ہاں شاید اخلاقیات یہی اب معاشرے میں رہ چکی ہے کہ جی آپ میٹھا بول بول کے کس طرح آپ نے پیسہ کمانا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا نا نظام تعلیم کو بھی کمرشلائز کر دیا گیا. تو اخلاقیات اس حد تک رہ گئے کہ ہم مغرب کی، یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ جو ان کے اخلاقیات بلند ہیں تو ان کی زبان میٹھی ہے اور اپنی میٹھی زبان سے وہ پیسہ کمانے کے لیے، باقی اس کے علاوہ جو ہے اخلاقی گراوٹ یا جو کہ اسلام کی نظر میں بد اخلاقی ہے اور وہ قابل گرفت جرائم ہیں، ان کو اخلاقی بحران نہیں سمجھا جاتا یورپ میں. اور بدقسمتی سے وہی چیزیں شاید دیکھا دیکھی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور مغرب سے متاثر ہو کر ہمارے معاشرے میں بھی شاید اخلاقیات کی تعریف وہی ہونے لگی ہے جو کہ یورپ کے ہاں ہے. جی لیکن یزمانی صاحب دنیا میں مال کمانے کے لیے زبان کرنی. جی یزمانی صاحب دیکھیں، یورپ نے جو اخلاقیات کا درس جو ہمارے اوپر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یورپ نے اخلاقیات کہاں سے سیکھی؟ ہم مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، ہمیں اخلاقیات کا جو درس دیا ہے، قرآن پاک میں جو اخلاقیات کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری آپ کو آیات ملیں گی، وہ ان لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے، بجائے کہ ہم ان کو سکھائیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ یورپ نے اخلاقیات کے اور وہ ہمارے ہی دروس جو کہ ہمیں اسلام نے سکھائے تھے، انہوں نے اپنی مادیت کے لیے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ان اصولوں کو اپنایا. اب شیریں زبان ہونا، اعلیٰ اخلاق ہونا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، مال میں سودے میں جو ہے نا وہ ملاوٹ نہ کرنا، یہ وہ بلند اخلاق ہے جس سے ایک مسلمان کی دنیا بھی سمجھ سکتی تھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ تھا. بالکل. لیکن یورپ نے یہ چیزیں اپنا لی، وہ اپنے جو ہے جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ایک بظاہر اخلاص کے ساتھ جھوٹ کاروبار میں یعنی حکم بولتے ہیں اور بددیانتی بھی نہیں کرتے، تو وہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، جبکہ یہی چیزیں مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں فائدہ مند تھی. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ ہم مسلمان ان چیزوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. تو اس کا سبب یہی ہے کہ جو پہلے میں نے چند چیزیں بتائیں، اور اخلاقی گراوٹ اگر اس سے بڑھ کر بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے یہ جو نیٹ ہے ہر کسی کی جیب میں ہے، اس تک رسائی جو ہے ہر کسی کی ہے، یعنی اگر جھوٹ بددیانتی ان چیزوں سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو جو ہمارے
جو رجحانات ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو جنسی تسکین کے جذبات ہیں، ان تک رسائی ہر کسی کی ہو چکی ہے. اور یورپ ان چیزوں کے ذریعے سے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہمارے اندر پھیلا کر ہمیں اصل جو اخلاقیات ہے اس سے دور کر رہا ہے. تو ایک مسلمان جو ہے، چاہے وہ پاکستان میں بستا ہے، کسی معاشرے میں رہتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو چیزیں نیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو فلمیں ہیں، موویز ہیں، ان تک جو ہماری رسائی ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا. اور وہ وہی آدمی دور رکھ سکتا ہے جو ہمیشہ اپنے سامنے یہ بات رکھے کہ مجھے میرے والدین دیکھیں یا نہ دیکھیں، میری بہن بیٹی دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہی وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پھر انسان جب اخلاقی گراوٹ کا شکار ہونے لگے، اخلاقی بحران کا شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جائے اور وہ بد اخلاقی سے اپنے آپ کو دور رکھ لے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جی اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی یزمانی صاحب، ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی بحران ابھی پیدا ہو رہا ہے، اس میں میڈیا کا بھی، ہم میڈیا کو بھی قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے، جو بد اخلاقی پھیل رہی ہے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ بہرا روی کا شکار ہو رہی ہے، اس میں ہم ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا کو بھی قرار دے سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میڈیا کا اس میں 100% کردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یعنی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے نظام تعلیم میں کہا، وہ کیا تھا، کمرشلائز. جی اب چونکہ میڈیا جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، ریٹنگ لینا اور ایسے ایسے اشتہارات لینا جس سے ان کو بدلے میں جو ہے وہ پیسے زیادہ ملیں. تو اپنا پیسہ بنانے کے لیے میڈیا جو ہے وہ ایسے ایسے غلیظ اور گندے اشتہارات وہ اپنے چینل پہ چلاتا ہے کہ اسے دیکھ کر جو ہے وہ ہجانی کیفیت میں ہمارا نوجوان مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ مختلف جو ہے وہ چینلز نے باقاعدہ اپنا وہ انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہر کسی نے اپنا ایک ایک چینل بنایا ہوا ہے. اس وجہ سے کہ انہیں نوجوان نسل زیادہ دیکھتی ہے، اس وجہ سے ان کو اشتہار زیادہ آتے ہیں، تو ان کی کمائی زیادہ ہوتی ہے. یعنی کمرشلائز اپنے اس معاملات کو کر کے پیسہ کمانے کے لیے ہمارے میڈیا نے بنیادی کردار ادا کیا ہے یہ ہمارے نوجوان نسل میں اخلاقی بحران پیدا کرنے کا. تو وہ ذمہ دار ہیں، بالکل ذمہ دار ہیں، لیکن نوجوان خود بھی ذمہ دار ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو چاہے اس کے سامنے میڈیا جو مرضی پہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر صحیح معنوں میں وہ پیدا کر لے تو پھر قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے. تو میڈیا بالکل اس میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، اور یہی پیسہ جسے کمانے کے لیے وہ ہمارے نوجوان نسل کے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے. یہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ ایک وقتی فائدہ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہی پیسہ ان کے لیے وبال جان ہوگا کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے نوجوان نسل کے اخلاق کو بگاڑا. گندے گندے اشتہارات دیے، کمرشل میں جو ایسے اشتہارات اور ایسے ایڈ کہ الامان والحفیظ. تو میڈیا جو ہے بالکل اس کا کردار ہے، لیکن سنوارنے میں بھی میڈیا کا بہت سے چینل ہیں، جیسا کہ آپ کا یہ مثال ہے، بہت ماشاءاللہ اچھی کاوش اور اچھے انداز سے. اور پاکستان میں پیغام ٹی وی ہے، بہت قرآن و حدیث کے مطابق اخلاقی کو سنوارنے میں. اگر ہے تو الحمدللہ اللہ بھی موجود ہے، روشنی کی کچھ کرنیں بھی موجود ہیں اور اچھی کاوشیں بھی موجود ہیں. جی اچھی کاوشیں بھی موجود ہیں انشاءاللہ. یہ روشنی جی انشاءاللہ. مولانا ہاشم یزمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی سعد صاحب، یزمانی صاحب نے ہمیں بات کی میڈیا کا. بے شک جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ کسی بھی ریاست کا اہم ستون ہوتا ہے. میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا
اور آپ کے اندر جو معاشرے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی وضاحت کرنا، اس کو بہتر کرنا، اپنے ملک کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کو پروموٹ کرنا. کیا ہمارا میڈیا جو ہے اس وقت اپنی جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، اپنی جو ملک کے نظریات ہیں، کیا اس کی ترجمانی کر رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا جو میڈیا ہے وہ اس وقت جو معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے، کیا ہم سارا ذمہ وار میڈیا کو ہی ٹھہرا سکتے ہیں؟ نمبر 3، کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے؟ افضال بھائی، جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان ہاشم یزمانی بھائی بھی بات کر رہے تھے، میڈیا کا ہر معاشرے کے اندر ایک انمول کردار ہوتا ہے. جی. جس طرح والدین کے اوپر ذمہ داری ہے، اساتذہ کے اوپر ذمہ داری ہے، اسی طرح میڈیا کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نسل کو کس طرف لے کے جاتی ہے. جی. اب آنے والی نسل کو کیسا تیار کرنا چاہتی ہے، کس طرف دیکھنا چاہتی ہے. میڈیا کا ایک اہم ترین یہ جز ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر ایسی بھیڑیں، ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں کہ جو ہر چیز پہ فوقیت کس کو دیتے ہیں؟ پیسے کو. ہر چیز پہ فوقیت وہ اسی بات کو دیتے ہیں، پیسے کو. اگر برائی کی طرف سے برے اشتہارات پہ یا بری چیزوں پہ ان کو پیسہ زیادہ مل رہا ہے، وہ اسی کو لے کے چلیں گے. اشتہارات زیادہ مل رہے ہیں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ خراب کیا جا رہا ہے، ان کو رستے سے بھٹکایا جا رہا ہے، سارا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اور آزاد خیالی کے نام پہ اور روشن خیالی کے نام پہ ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور جس طرح میڈیا ان کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں ان کو سنوارنے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس طرح آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر. جس طرح کہ گوروں کی طرف سے یہ انٹرنیٹ آیا اور وہ اس سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کا نظام، کاروبار، تجارت، لین دین وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہے ہیں. لیکن اس کو ایک طرف دیکھا جائے تو سہولت بھی ہے. ہاں، وہ سارا کچھ اسی کے ذریعے کر رہے ہیں. اگر ہم ہی اپنی نسل کو یہ تربیت دیں کہ اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کے معاملات کو چلانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے ہم نے اپنی دلی تسکین کے لیے پوری رات بیٹھ کے لائیو ویڈیو کال پہ اپنے اوریانی اور فحاشی کو فروغ دینا ہے، پوری رات اپنے غلط طریقے سے چیٹ کرنی ہے، میل فیمیل آپس میں مخلوط ایک معاشرہ بنانے کے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم اس کو فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم ہے. اور ہم ایسی قوم ہیں، ہم چھوٹی جو تھوڑی چیز ہے اس کو زیادہ لے رہے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو نقصان زیادہ خرید رہے ہیں اور فوائد سے ہم دور ہٹتے جا رہے ہیں. پوری دنیا اس میڈیا کے اندر، یعنی کہ سوشل میڈیا بھی یہ اسی پہ چل رہا ہے اور یہ لین دین بھی اسی پہ چل رہا ہے، تجارت بھی اسی پہ چل رہی ہے. ہم دن رات یہ شور کرتے ہیں بے روزگاری ہے، ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا، ہم ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں اور اخلاق سے بالکل ہم عاری ہو چکے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ اسی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا کے اندر آہستہ آہستہ گھستے جائیں. اگر دنیا میں کچھ تجارت کرنی ہے آپ کے پاس بہترین ذریعہ ہے، اس سے آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ اخلاقیات کو فروغ بھی دے سکتے ہیں، اس سے آپ دین اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ ایک بہترین معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ بھی بنا سکتے ہیں. اپنی قوم کو اس طرف لگائیں کہ اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ اب انٹرنیٹ میڈیا وغیرہ اتنا پھیل چکا ہے، اس کو ختم کرنا تو ایک مشکل کام ہے. فی الدور آنے والے دور میں اس سے بھی اپڈیٹ آ جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنی نسل کو اس طرف تیار کرنا ہوگا. جی بالکل. ابھی آپ نے بات کی کہ میڈیا میں جو ایڈورٹائزمنٹ چلائی جاتی ہے وہ اس میں اخلاقیات نہیں ہوتی. بہت اخلاقیات سے جو آخری حد ہوتی ہے اس کو عبور کر کے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ چلائی جاتی ہے. کیا ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایڈورٹائزمنٹ جو کمپنیاں ہیں، کیا وہ جو اس طرح کے بد اخلاق جو اشتہار بنا لیے، کیا کوئی ایسا اشتہار نہیں بنایا جا سکتا کہ جس میں آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کی مشہوری بھی ہو جائے اور آپ ایک اچھا خاصا جو ایک میسج ہے جو جس میں اخلاقیات ہو وہ میسج بھی دے دیں اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کی اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دیں؟ اصل میں میڈیا کے اندر تو کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اپنے کاروبار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. وہ دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے،
جس طرح کہ آج کل کی نسلیں تیار کی جا رہی ہیں اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر جس طرح کا پروان چڑھایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک برائی کی طرف لوگوں کا ذہن بڑھتا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ان کو ایڈورٹائزمنٹ دیں، اسی طرح کے اشتہارات دیں، یہ زیادہ دیکھتے ہیں، اگر تھوڑا سا سادہ اشتہار بنا دیں تو یہ معاشرہ نہیں دیکھتا، وہ بھی اپنے کاروبار کے پیچھے مزید اس کو خراب کرنے میں معاشرے کو لگے ہوئے ہیں۔ تو یہی ان کا طریقہ کار ہے کہ اب کمائی جس ذریعے سے زیادہ ہونی ہے اسی ذریعے کو وہ اپناتے ہیں۔ جی، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر دیکھا جائے کہ ہم کہتے ہیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں غربت ہے، جابز نہیں ہے، یہ تقریباً ہر فیلڈ میں ہی ایسے، پوری دنیا میں ایسا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں غربت پوری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ چیزیں مطلب اتنی محدود ہیں کہ ہم ان کو کھولنا نہیں چاہتے۔ ایون کہ ایڈورٹائزمنٹ کی اگر بات ہم کریں تو میڈیا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو یونیورسٹی لیول پہ مختلف اسائنمنٹ دی جاتی ہے، اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو اتنی اچھی اور اخلاق والی، اچھے میسج والی ایک آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ملے گی، ایک آئیڈیا ہم نوجوان نسل سے لے سکتے ہیں، وہی آئیڈیا لے کے آپ اس کو پریکٹیکل اس میں لے کر آئیں اور ٹی وی پہ چلائیں۔ اب ضروری نہیں کہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کے جس میں آپ نے خواتین کا ڈانس ہی دکھانا ہے یا مطلب کوئی ایسی چیز جو انڈین ایکٹر کو ہی دکھانا ہے۔ کیوں بھائی؟ ملک ہمارا ہے، ٹیلی ویژن ہمارا ہے، ساری چیزیں ہماری ہیں، جبکہ ایڈورٹائزمنٹ انڈیا کے دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہماری پوری جو عوام ہے، پوری قوم ہے، پورا میڈیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم انڈیا کے خلاف ہیں، لیکن در حقیقت جو ہمیں کام کرنا چاہیے، جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ہم تو کام کرتے نہیں۔ پاکستان میں انڈیا کی پروڈکٹ کیوں دکھائی جاتی ہیں چینل پہ؟ کیا ہمارا جو چینل ہے، پاکستانی جتنے بھی چینل ہیں، کیا انڈیا میں ان کو الاؤ ہے؟ کیا وہ انڈیا میں دکھائے جاتے ہیں؟ جب نہیں دکھائے جاتے تو ہم ان کی ایڈورٹائزمنٹ اور ان کے ایکٹرز کو اپنی اسکرین پہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ بات یہی ہے نا کہ یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہے آدھا یہ اشتہارات اور آدھا یہ پاکستان پہ چلتا ہے اور آدھا ایسے لوگوں کی فنڈنگ پہ چلتا ہے جو پاکستان کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی اخلاقیات یعنی کہ معاشرے کو اور اس کے اندر جو اسلام ہے یا اسلام نام کی جو چیز ہے اس کو ختم کرنے پہ دن رات تلے ہوئے ہیں۔ وہ اس پہ وہ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی لگا رہے ہیں اور اپنی ساری قوت کو اسی پہ لگا رہے ہیں کہ اس قوم کو، اس معاشرے کو کیسے تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض اسلامی ممالک کا آپ مثال دے سکتے ہیں کہ وہاں میڈیا بھی چل رہا ہے، نشریات بھی چل رہی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی چل رہی ہے، لیکن وہ اپنے ملک سے باہر یا بے حیائی کو فروغ دینے والا یا عریانی اور فحاشی کو فروغ دینے والا ایڈورٹائزمنٹ اپنے ملک میں نہیں چلاتے، لیکن پھر بھی ان کے کاروبار کے لحاظ سے ہم سے بھی اوپر ہیں، تجارت کے لحاظ سے ہم سے بھی 10 قدم آگے ہیں۔ 2 قدم کی بات تو پرانی ہوگی، 10 قدم آگے ہیں اور ہر معاملے میں ہم سے 10-20 قدم آگے ہی چل رہے ہیں۔ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اصل بنیاد کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے اصل کاز کو نہیں چھوڑا۔ جب وہ اپنی اصل بنیاد اور کاز پہ قائم دائم رہیں گے، پہلے تو ہم نے نعرہ لگایا 2 قومی نظریہ اور ہم جو ہے اب اس 2 قومی نظریہ کے خلاف سارا کچھ چلا رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم اپنا آپ چھوڑ کر اس ملک کو ایک تباہی کے دھانے پہ لے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہندو اور مسلم کا کل ایک کلیش ہوا تھا، مسلمانوں کو یہ ایسا بنا دو کہ لوگ دیکھ نہ سکیں کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ جی، اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر آج کل دیکھا جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ سیاسی ہے۔ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، ہماری جو معاشرتی ضروریات ہیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ چلیں ابھی ہم تھوڑا سا سیاسی جو شخصیات ہیں ان کو ہی لے سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف فیکٹر میں اپنے کام کر رہی ہیں، اپنا دکانداری چلا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ معاشرے میں اخلاقیات کو فروغ دینے کے لیے سیاسی جماعتوں نے اب تک کیا کام کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلی تو بات اس میں سیاسی جماعتوں نے کیا کیا ہے، آپ پارلیمنٹ کی طرف آ جائیں، جسے مقدس، جسے بہت مقدس مانا جاتا ہے، مقدس مانا جاتا ہے، جسے سب کچھ مانا جاتا ہے، وہاں آپ بڑے بڑے وزراء کو دیکھ لیں اور بڑے بڑے برسٹر، سب کے نام لینے ضروری تو نہیں ہے، دنیا کے سامنے مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے برسٹر، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے یعنی کہ MNA، سینیٹرز جو بڑے تعلیم یافتہ اور بڑی بڑی ڈگریاں جمع کروا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے بھی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر ہیں یا وہ مشیر ہیں یا وہ پھر MNA اور سینیٹرز ہیں، لیکن جب انہیں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی پڑ جائے تو وہ 6 لقمے بھی دیں تو وہ نہیں چل سکتے۔ یہ تو ہمارے
معاشرے کا حال ہے جی کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ کا سب کرنا کچھ چاہیں گے. ابھی ہمیں جی پروفیسر بالکل ڈاکٹر ضرور. انیس صاحب نے جوائن کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اخلاقی بحران، اسباب، محرکات اور ان کا حل کیا ہے. ڈاکٹر صاحب استاذ کے ساتھ بدسلوکی کے اکثر اور بیشتر واقعات سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں. حقیقت میں جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح نوجوان بعض اوقات اپنے والدین کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت برا سلوک کرتے ہیں. ایسی صورتحال کو دیکھ کر اس بد اخلاقی کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ والدین کو، اس بچے کو، یا پھر ٹیچرز کو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جی نوجوان اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. جی بالکل. اور جب تک نوجوانوں کی تربیت گھر سے، مدرسے سے، معاشرے سے یکساں طور پہ نہ ہو، اس وقت تک معاشرہ صحت مند نہیں ہو سکتا. جی ہمارا یہ المیہ ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا ہے، جی اور اسکول کے حسابات جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو انگریز سامراج نے اپنے کام کے لیے مرتب کیے تھے. جی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ مل جائیں جو انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، منتظم بن جائیں، چاہے ان میں کوئی اخلاق ہو یا نہ ہو. چنانچہ اخلاقی تعلیمات سے مبرہ نظام تعلیم ہمارے یہاں رائج ہوا، اور 70 سال سے رائج ہے. میں ہمارے یہاں نہیں، جہاں جہاں پر گستی سامراج گیا، جی وہ عراق ہو، وہ مصر ہو، وہ تیونس ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو جہاں کوئی ہو گیا ہے، وہاں اس نے یہی روایت چھوڑی ہے کہ ٹیکنیشین اور داعش کو پیدا ہو جائیں جو علمی مزدوری کریں. جی ہونا ہی چاہیے کہ جہاں کہیں کہ ہم اس کا کرتے ہیں. اب دوسرے اول سے ان تعلیمات کو جب تک آپ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک تربیت نہیں ہو سکتا. یاد ہے وہ میں ایک ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ مدارس کے کام کرنا پڑے. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جو بد امنی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. برداشت کی جو حد ہے وہ بالکل نہ ہونے کے باوجود ہے. چھوٹی چیز کو بڑی بات کر کے اور اپنے جو اخلاقی حد ہیں اس کو عبور کر جاتے ہیں، اور بعض کا تو گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. تو سر یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کے اندر روزن سے سفر پیدا نہیں کریں گے، تحمل پیدا نہیں کریں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس میں گھر کا دخل ہے، اس میں مدرسے کا دخل ہے، اس میں یونیورسٹی کا حضرت کا دخل ہے. اساتذہ کے معیار پیش کر رہے ہیں، ہمارے کیا معیار پیش کر رہے ہیں. ایک دوڑ ہے دولت کی، کوئی اصول نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، لیکن آغاز ہوگا گھر سے، آغاز ہوگا تعلیم سے. جبھی تبدیلی آئے گی کہہ کہ سبھی لگ جائے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو آسان بات ہے کہ میں پیدا ہوں گا، لیکن آپ جب بیچ بوئیں گے اسی. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے مختلف جو ہے ممالک کا سفر بھی کیا، مختلف سوسائٹی بھی دیکھی. دنیا کے تمام ممالک میں جو ہے وہ اخلاقی حدیں ہوتی ہیں، ان حدوں کو آپ عبور نہیں کر سکتے. اگر آپ عبور کریں گے تو آپ کو جو ہے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. جیسا کہ آپ جو ہے وہ کسی تعلیمی ادارے کے سامنے ہر نہیں بجا سکتے، ہاسپٹل کے سامنے ہر نہیں بجا سکتے. اگر آپ سگنل پہ کھڑے ہیں تو وہاں پر آپ بزرگوں کا احترام کریں گے. اگر ایمبولینس آتی ہے تو اس کو آپ رستہ دیں گے یا اس کے لیے رستہ چھوڑیں گے. کیا یہ تمام جو اخلاقیات ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے باقی مہذب معاشروں کی طرح؟ کرنی ہے ٹریفک رولس کی جو ان کے گانے ہیں بچوں کے،
किसान शहरी को हलाक कर दिया, किसी को परवाह नहीं है उसकी। जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ जो है वो हमें सही साफ सुनाई नहीं दे रही। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र भी किया, और जो यूथ के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी उनकी काविशें हैं, और जो अपनी जो इस्लामी सोसाइटी है उसके ऊपर उनकी काफ़ी सारी कोशिशें हैं। देखिए हमारे सामने मुख्तलिफ जो है वो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, दुनिया के तमाम ममालिक हैं, वहाँ पर ये कानून लागू होता है कि आप जो अखलाकियात हैं उसके ऊपर आपने अगर अमल नहीं किया तो आपको जुर्माना होगा, आपको सज़ा होगी, आप बग़ैर वजह किसी भी जगह पे आप हर्न नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ जिन जगहों पे मना किया गया है, जैसे कि स्कूल होगी, यूनिवर्सिटी होगी, या हॉस्पिटल हो गया, या मस्जिद होगी, या ऐसी जगह जहाँ पर हर्न बजाना मना है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ बाकायदा वो जगह देख के वहाँ पर हर्न बजाया जाता है, और इतनी ज़ोर से बजाया जाता है कि जैसा कि आपने कोई मुल्क फ़तह कर लिया हो। आखिर ये जो अखलाकियात हैं, ये जो हम में होनी चाहिए थी, ये नहीं है। क्या हमारे यहाँ कानून की जो है वो कानून नहीं है, या हम लोग कानून से डरते नहीं हैं, या हमारा जो मुआशरा है वो अखलाकियात को अभी तक समझ नहीं पाया कि अखलाकियात असल में कहते किसको हैं। अफजाल भाई, बात इस तरह है कि जैसा कि आपने सारी बातों की निशानदेही की, जो बड़े बड़े मामलात हमारे माशरे के अंदर जो बड़ी बड़ी ख़राबियाँ पाई जाती हैं, ये सारी तकरीबन आपने ज़िक्र की, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। तो आप अगर रोशनी डालें, इस्लाम ने ये सारी 1450 साल पहले चीज़ें बताई जी, यानी कि मरीज़ों के पास उनके साथ आवाज़, यानी कि अगर उनको ऊंची आवाज़ से मज़ीद तकलीफ़ होती है, आवाज़ को धीमा रखें, अच्छे अंदाज में मिलने जाएं, किसी को तंग ना करें। और फिर इस्लाम ने पूरा तरीक़ाकार बताया, फ़लाँ फ़लाँ वक़्त में किसी के घर का दरवाज़ा ना खटकाएं, किसी को तंग ना करें, फ़लाँ आराम का टाइम है, फ़लाँ कैलूले का टाइम है, और फ़लाँ टाइम के अंदर किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें सारी इस्लाम ने 1450 साल पहले ही बता दी। और इसके अंदर इखलाकियात आता है कि आप किसी को मिलते हैं, पहले अस्सलामु अलैकुम कहें, इसकी 10 नेकियां हैं, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें 20। यानी कि इस्लाम ने ये सब एक माशरा और एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए ही हमें भेजी। लेकिन हम क्या है, हम देखते हैं जी ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ मुल्क में पढ़ाई जा रही हो, उसको भी घुसा के दाखिल कर दो, फ़लाँ ये है उसको भी दाखिल कर दो, फ़लाँ ये है उसको भी दाखिल कर दो, फ़लाँ ये है उसको भी दाखिल कर दो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इखलाक है, जो माशरा है, जो महज़ब कौम बनाने के लिए है, वो हम उस पर तवज्जो नहीं देते। कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम अगर पूरा बुनियाद, पूरा ढांचा इस्लाम को बनाकर अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत शुरू कर दें, वही इस्लाम हमें दरस देता है कि पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च करो, तहकीक करो, आगे बढ़ो, बुनियाद इस्लाम रखें, उसके अंदर इखलाकियात, उसके अंदर माशरियत, उसके अंदर हर चीज़ आती है। हम उसको लेकर चलेंगे तो एक बेहतरीन कौम बना पाएंगे। अगर हम लोगों की तकलीद पे जाएंगे कि फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है, गैर मुस्लिम और यहूद व नसारा तो शुरू से ही ऐसे रहे कि जो उनके चीज़ें आम हैं, बुनियाद वो कभी किसी को नहीं बताते, जो आम चीज़ें हैं उसकी तरफ लोगों को लगा देते हैं। वो ऊपर ऊपर से पत्तों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जड़ बनाने की कोशिश नहीं करते। हम मुसलमानों को अपने अंदर जो है एक बेहतरीन माशरा तश्कील देने के लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। छोटी छोटी ज़रूरतों को, इखलाकियात को, बड़ों का एहतराम, छोटों के साथ शफ़क़त, मिलने जुलने के आदाब, इस चीज़ पे ज़ोर देना चाहिए। जैसा कि पहले बात चल रही थी, वो उधर काल की वजह से यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एक दिन पहले इस्लामाबाद में सिग्नल बंद था, एक अमेरिकन अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, नौजवान सड़क क्रॉस कर रहे हैं, सिग्नल बंद है। आप वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे है, बंद सिग्नल है, लेकिन वो अमेरिकन जो है वो बंद सिग्नल में भी सिग्नल को तोड़ता हुआ अपनी गाड़ी उस नौजवान पे चढ़ा दी, और वो रात को पता चला कि वो नौजवान जो है वो जहाँ भक हो गया। उस अमेरिकन के ख़िलाफ़ ना FIR, ना मुकदमा, ना उसे पूछा गया, ना उसको सज़ा दी गई। आखिर ये क्या वजह है? क्या हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ है? क्या हम कानून की पासदारी कर रहे हैं?
کہ ایک غیر ملکی بھی آ کے ہمیں جو ہے وہ جس کی جب مرضی ہوتی ہے آتا ہے ہمیں کچل کے چلا جاتا ہے. افضال بھائی یہ ایک مثال نہیں ہے, یہ امریکن کی مثال آپ دے رہے ہیں, میری نظر سے نہیں گزری. آپ کچھ دن پہلے ایک چینی کی مثال لے لیں, وہ پولیس والوں سے کیسے جھگڑ رہا ہے, گاڑی کے اوپر چڑھ گیا ہے اور کیسے ہمارا بدتمیزی کر رہا ہے. گاڑی کے اوپر ہمارا قومی پرچم آپ دیکھیں, قومی پرچم کے اوپر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کی گاڑی کے اوپر آپ کس حیثیت سے چڑھے ہیں, نمبر ون بات ہے نا. دوسری بات ہمارا پرچم ہے, قومی پرچم ہے, اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. یہی بات ہے نا کہ اگر وہ امریکن بندہ اپنے امریکہ کے اندر ہے تو وہ شراب پینے کے بعد بھی گاڑی چلاتا نہیں. اشارہ توڑنا یا کسی کے اوپر گاڑی چڑھانا تو دور کی بات ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون ہے, وہ اس کا احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ چینی ہے, وہ چین کے اندر ہوتا تو وہ شراب پی کے یا پھر ویسے گاڑی کے اوپر, پولیس کی گاڑی کے اوپر یا آگے سے ذرا سے دو جملے کہہ دیتا, یہ ممکن نہیں تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ادھر یہ سارا قانون ہے. ان کے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ آپ یہ جس ملک میں جا رہے ہو اس کا نام پاکستان ہے, یہ جنگل ہے ایک, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے پاس اگر ایٹمی طاقت آ بھی گئی ہے یہ ایک حادثہ تھا. ہمیں ایک ایسا معاشرہ خود بننا پڑے گا کہ دنیا کے سامنے مثال ہوں. اس کو پتہ ہے, میں اگر آتا ہوں, میں آپ سے ملتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ افضال ہیں, آپ کا یہ اخلاق ہے, اور مجھے ایک اور افضال کا پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کب گالی دینی ہے, کب سلام کرنا ہے, کب کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے. یا اب تو میں اس کو نظر انداز کر جاؤں گا, چھوڑ دوں گا, تو یا پھر میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح ملوں گا. ہمیں خود بننا پڑے گا, ایک قانون اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. جب ہم دنیا کے لیے مثال بن جائیں, یہ نہیں ہے کہ پورے مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک ہے. دبئی کے اندر آپ چلے جائیں, یہ 6 مہینے پہلے میں گیا تو دیکھا ہر قانون کی ایسی پاسداری کر رہے ہیں جس طرح ٹریفک کے قوانین ہیں یا باقی ہیں یا روڈوں کے ہیں. اچھا, یہ وہی بات ہوگی کہ ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں, یہی لوگ جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو کوئی قانون یاد نہیں ہوتا, کوئی سگنل یاد نہیں ہوتا, کوئی اخلاقیات یاد نہیں ہوتی. جب یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو پھر ہر ایک چیز کی بڑی جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ, اگر آپ نے لیفٹ رائٹ مڑنا ہے تو آپ انڈیکیٹر لگائیں گے, اشارے پہ رکنا ہے تو آپ باقاعدہ جب دیکھیں گے کہ ریڈ ہے تو رکیں گے, گرین ہے, اور کسی اور ملک میں یہ اخلاقیات ہم لوگ باہر کیوں دکھاتے ہیں, اپنے ملک میں کیوں نہیں دکھاتے؟ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوری سوری کہتے ہیں, ایکسکیوز می کہتے ہیں, جو بھی لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں فوری کرتے ہیں. اپنے ملک میں تھوڑا سا خود بھی کسی کو ٹھوکر لگائی ہو تو گانیاں شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل, وہ خود ہی وہ جس طرح لاہور کے اکثر واقعات ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں پیچھے سے آپ کو گاڑی مار کے اور پھر الٹا آپ ہی کو کہہ رہے ہیں, بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا. بالکل, دیکھیں مطلب یہ ہماری سوچ ہے. بالکل, کہ ہم ایک طرف تو غلطی خود کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو مان بھی نہیں رہے. ایک تو چیز یہ ہے نا کہ آپ نے غلطی کی ہے, ٹھیک ہے, آپ اگلے بندے سے معذرت کریں, اس کو حوصلہ افزائی کریں, اگر اس کا نقصان ہو گیا تو اس کے نقصان کو پورا کریں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں. ہم الٹا اسی کو کہہ رہے ہیں, ارے بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا, کہ اپنی غلطی ہمیں نظر نہیں آ رہی, اسی مطلب ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگلا بندہ میرے سامنے آئی کیوں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہر معاشرے کی ایک اخلاقی پہچان ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر یورپ میں اس طرح کی چیزیں ہوں ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اخلاقیات سکھانے والا کوئی ہے نہیں, ان کو پتہ نہیں اخلاقیات کہتے کسے ہیں. جبکہ ہمارے دین اسلام نے ہر ایک بندے کی حیثیت, اگر بچہ ہے تو والدین کے بچوں کے اوپر, بچوں کے والدین کے اوپر حقوق, ٹیچر کے حقوق, ہر ایک چیز کے حقوق, ایون جانوروں تک کے حقوق بھی ہمیں بتائے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں اگر قانون سخت ہو جائے کہ ایک بندہ اگر صرف سگنل توڑ رہا ہے, اس کے اوپر اتنا سخت جرمانہ ہو کہ آئندہ اس کو جرت نہ پڑے کہ وہ دوبارہ سگنل توڑے؟ بات یہ ہے نا کہ جیسے وہ کال سے پہلے بات چل رہی تھی پارلیمنٹ پہ, جی ہماری مقدس سب سے جگہ, کہ ایک تو انہیں اسلام کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں, ہم نے ووٹیں دے کے ادھر تک بھیجا ہے, یہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں, یہ وزیر بنے ہیں, یہ ہے وہ ہے. الیکشن سے پہلے وہ آتے ہیں آپ کے گھر, آپ کی چھوٹی چھوٹی فوتگی پہ بھی آئیں گے, ابھی سیزن شروع ہو گیا. ہاں بالکل, آپ کی خوشی میں بھی آئیں گے, غمی میں بھی آئیں گے, آپ سے وعدے کریں گے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جب وہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے پھر کم از کم 4.5 سال وہ آپ کی طرف رخ نہیں کرتے. اور پارلیمنٹ میں بھی کوئی بات ہوگی, ان کی ذات پہ بات ہوگی تو وہ اگلے کو گالیاں بھی دیں گے, اگلے کے ماں بہن بھی گالیوں میں لائیں گے. آپ میڈیا ٹاکس میں دیکھیں کہ آپ جب میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے لیکن معاشرے کے لیے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں بہت سارے میڈیا ٹاک میں آپ دیکھیں گے کہ
جب آپ کسی چیز کی وضاحت نہیں دے سکتے تو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو وہاں پر لڑائی جھگڑے اور ایسی مطلب کہ اس کو بیان کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو رہا ہے کہ گالیوں تک اتر آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو 22 سے 23 کروڑ عوام پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کا پروگرام براہ راست چل رہا ہے جی آپ کو ریڈ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں بھائی؟ کہ اب جب لوگ دیکھیں گے, دوسرے معاشرے کے لوگ دیکھیں گے, وہ بولیں گے کہ یہ دیکھیں یہ جو عوام ہے, عوام نے جن نمائندوں کو منتخب کیا ہوا ہے اور اعلیٰ عہدوں پہ پہنچایا ہوا ہے, جب ان کی حالت یہ ہے تو باقی لوگوں کی کیا ہوگی؟ ہاں بس وہ ہر ایک کے نزدیک ان کا ہی لیڈر جو ہے وہ سب گناہوں سے پاک ہے جی, ان کا لیڈر سب گناہوں سے پاک ہے اور ان کے اپوزیشن میں جو ہیں ساری برائیاں ان میں موجود ہیں. اپوزیشن والے کہتے ہیں ان میں ساری برائیاں موجود ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں. اگر وہ اس بات پہ مخلص ہو جائیں کہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں, ہم نے کسی طرح بھی اپنے ملک کو پروان چڑھانا ہے, اپنے ملک کے اندر ایک قوم تیار کرنی ہے, ایک نسل ایسی تیار کرنی ہے جو دنیا کے لیے مثال بن جائے, تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں. وہ ہی اس بارے میں سنجیدہ نہیں, بلکہ بعض تو آپ نجی محفلوں میں بیٹھیں بڑے بڑے بندوں کی, وہ کہتے ہیں جب تک یہ ہماری جو قوم ہے یہ بے وقوف ہے تو ہم اس سیٹ پہ بیٹھے. جب یہ تھوڑی سی عقل مند ہوگی, تھوڑی سی تعلیم یافتہ ہوگی, اخلاق والی ہوگی, یا تھوڑی سی ایک قوم بن گی, تو ہمیں تو ادھر کسی نے نہیں بیٹھنے دینا. جی یہ دیکھیں نا کہ ہماری عوام کے اور ہماری عام جو سوسائٹی کی سوچ ہے وہ بھی یہ کہ ہم جو اشخاص ہیں ان کو پوچھتے ہیں. بالکل, مطلب ایک لیڈر, آپ کسی بھی لیڈر کو پسند کریں, یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ جس کو مرضی پسند کریں, لیکن اندھا دھند اس کے اوپر تقلید کرنا, اگر وہ اچھا کر رہا ہے پھر بھی اچھا, برا کر رہا ہے پھر بھی اچھا, اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی دلیل دیں, آپ سمجھیں ہاں جی انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے, بجائے اس چیز کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کس قدر بد اخلاقی کے ساتھ بات کی جاتی ہے, گالم گلوچ کی جاتی ہے. دیکھیں بھائی, اگر آپ ایک چیز کو پسند نہیں کر رہے تو آپ کا ایک دائرہ ہے, آپ کے کچھ اخلاقیات ہیں, کم سے کم آپ کو اخلاقیات سے تو باہر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا لیڈر جو ہے وہ اس میں کوئی کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے, آپ اس کو مانیں. اب دیکھیں اگر بات کی جائے پنجاب کی, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب جو ہے پڑھا لکھا پنجاب ہے, ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہ پنجاب میں ابھی بھی بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں کہ جن کی بلڈنگ ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو خوف آتا ہے, وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے. اگر بات کی جائے صحت کی تو ہاسپٹل میں آپ دیکھیں کہ جو خواتین ہیں وہ سڑکوں پہ مطلب بچوں کو جنم دے, یہ یار خدا کا خوف کریں, یہ آپ کا ملک ہے اور یہ مسئلہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ سب کا ہے, یہ سب پارٹی کا ہے. دیکھیں غربت ہے, کیا بولیں کہ یہ صرف جی ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کا نہیں, بھائی آپ جو بھی آپ آ رہے ہیں کم سے کم عوام کو جو بنیادی حقوق ہیں, تعلیم کے, صحت کے, روزگار کے اور باقی جتنے بھی جو بنیادی حقوق ہیں کم سے کم وہ تو دینے چاہیے. جب آپ بنیادی حقوق نہیں دے رہے, اور دیکھیں حکومتیں ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری حکومتیں آئیں, بہت ساری گئیں, سب نے وعدے کیے جی ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں گے, ہم پاکستان میں غربت ختم کریں گے, ہم تعلیم کو اچھا کریں گے, ہم فلاں 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 کریں گے. یہ چیز تو ہے, لیکن جو بھی حکومت آتی ہے ان کا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ وہی, مطلب ہماری حکمرانوں کی سوچ بھی ایک کونسلر کی سوچ کے مطابق ہے. بھائی آپ اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بڑا کریں. اب لاہور میں آپ دیکھیں کہ ایک برج بنا ہے, وہ برج چائنیز نے بنایا. ارے بھائی ہمارے ملک میں اتنے اچھے اچھے انجینئر ہیں, ان کو استعمال کیوں نہیں کر رہے, اسٹوڈنٹ کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ بس افضال بھائی بات یہ ہے نا کہ یہ جو آپ نے ساری حکومت کی طرف یا مختلف حکومتوں کی طرف توجہ دلائی, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. آپ چند ممالک کے علاوہ نا, جس میں ہمارا پاکستان صف اول میں شامل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اسے ٹاپ پہ رکھیں, چند ممالک کے علاوہ آپ باقی ممالک کے اندر دیکھیں تو وہ صحت, تعلیم اور یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ان کی حکومتیں رہیں نہ رہیں, فوجی آئیں یا جمہوریت ہو یا جو بھی ہو یا بادشاہی نظام ہو, یہ ایسے سیٹ اپ ہیں ان کے کہ یہ کنٹینیو ان میں بہتری آتی رہتی ہے, یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ حکومت جو اقتدار میں آ گئی ہے یا اپوزیشن میں چلی گئی ہے. یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں, یعنی کہ ایک تعلیمی میدان ہے, ایک صحت کے میدان ہے, ایک معاشرے کو جو ڈائریکٹ فائدہ دینے والی چیزیں, یہ ان میں منقطع نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی جا رہی. ہماری تو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری آج یہ گلی منظور ہوگی ہے, اگر یہ حکومت اتر گئی تو ہماری گلی رستے میں رک جائے گی.
لیکن اگر یہ آپ بڑے ممالک میں دیکھیں جنہوں نے آج ترقی کی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، باقی معاملات میں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں جو چھوٹی چیزیں ہیں یا جو بیسک بنیاد ہے ڈائریکٹ عوام تک پہنچنی ہے وہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے. حکومت چاہے 4 دفعہ ٹوٹ جائے، چاہے 5 دفعہ ٹوٹ جائے، وہ کام بالکل تسلسل سے چلتے رہتے ہیں. بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پورے ملک میں جتنے بھی منصوبے وہ جاری ہیں وہ کم سے کم یہ ان کی جو اصل میں ہمارے پلاننگ نہیں ہے نا. اگر ہمارے یہاں کوئی ایک منصوبہ چل رہا ہے وہ محض 5 سے 7 یا 3 سال 2.5 سال کا نہیں ہونا چاہیے. وہ منصوبہ چاہے حکومت کوئی بھی آئے اس منصوبے کو جہاں پر وہ ختم ہوا ہے اسی کو پھر دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں. یہ نہیں کہ آپ دوبارہ سے وہ جو چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو پہلے آپ وہ گرائیں پھر دوبارہ سے شروع کریں. ایک تو یہ ہے کہ قوم کا جو ہے وہ پیسہ برباد ہو رہا ہے، ٹائم برباد ہو رہا ہے اور کوئی ملک ڈیولپ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ ہفتے کے روز پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ قندوز میں جو ایک واقعہ ہوا وہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا کہ اس کو بیان کرنا بھی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس میں ہفتے کے روز ہے وہ کراچی کے کچھ طلبہ نے احتجاج کیا، سڑک کے ایک کنارے پہ بیٹھ کے انہوں نے پرامن احتجاج کیا. اس احتجاج میں نہ ٹریفک جام ہوئی، نہ شیشہ ٹوٹا، نہ لڑائی ہوئی، نہ لوگوں کا نقصان ہوا. معمول کے مطابق جتنے بھی کام تھے تمام کے تمام بالکل اپنے زور و شور سے کام جاری تھے، کسی کام میں کوئی خلل نہیں آیا. ہمارے میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی بدقسمتی سے، اور باقی بھی جو چینل ہیں، جو باقی جو چاہے حکومتی سطح پہ چاہے عوامی سطح پہ، مطلب جو اہمیت جو توجہ ان کو دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی صرف فیسوں کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں احتجاج کرتے ہیں، صرف ایک ہی روڈ پہ احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی دکانیں جل جاتی ہیں، کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خود زخمی ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے پولیس کے، بعض کا تو جاں بک بھی ہو جاتے ہیں، پولیس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، بڑے ہنگامے ہوتے ہیں. جبکہ یہ جو احتجاج ہوا ہے پرامن احتجاج تھا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کیا ہماری جو سوچ ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں وہ جائز طریقے سے ان اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے اپنے اندر وہ چیز ڈیولپ کریں اور اپنے جو بھی مطالبات ہیں وہ اس طریقے سے منوائے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میڈیا نے کوریج کیوں نہیں دی؟ کیا یہ ہماری قوم کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل میں جو احساس نہیں ہے؟ کیا ہم کو اپنی جو موت ہے وہ یاد نہیں ہے؟ مرنا ہر ایک دن بندے کا دن مقرر ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے جو دل میں احساس ہوتا ہے، جو ہمدردی ہوتی ہے، کیا ہمارا میڈیا، ہماری سوسائٹی اس دردی سے، اس خوب سے اور اس جو ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اس سے کسی کا دل دہلا نہیں، کسی کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوا؟ افضال بھائی بات اس طرح ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے ایک خاص طبقہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ یہ دینی مدارس کو، اس کے اندر پڑھنے والوں کو یا اس کے اندر پڑھانے والوں کو نیچا دکھایا جائے. ان کو کئی دہائیوں سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں داد دیتا ہوں ان اداروں کو، ان مدارس کے سربراہان کو. انہوں نے ہر دور کے اندر دنیا کو یہ بتایا کہ یہ مدارس ہی وہ جگہ ہیں جہاں ایک نسل تیار ہوتی ہے، جہاں ایک قوم تیار ہوتی ہے، جہاں ایک مسلمان تیار ہوتا ہے. انہوں نے ہر دور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، چاہے جتنے بھی ان پہ ظلم ڈھائے گئے. 100 سے زیادہ حفاظ کرام کو ایک ہی تقریب کے اندر شہید کر دیا گیا، ایک ہی تقریب کے اندر شہید کر دیا گیا. اگر دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہ یہ واقعہ 100 کیا 50 بھی ہو جاتے کہ ڈگری ہولڈر، کسی بھی شعبے میں ڈگری لینے والوں کو اس طرح دن دہاڑے بالکل سر عام یعنی کہ پوری دنیا کے سامنے مار دیا جاتا، چاہے کسی بھی قوم سے ہوتے، وہ پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیتے. لیکن اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنا پیغام بھی پہنچاؤ تو امن کے ساتھ. اسلام ایک امن کا نام ہے. اپنا پیغام پہنچایا مدارس کے طلبہ نے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے
جہلم کے اندر احتجاج ہوا، پرامن احتجاج، کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی کوئی ٹریفک جام نہیں ہوئی، جمعے والا دن انہوں نے انتخاب کیا، پورا شہر بند ہے، جمعے والا دن ہمارا پورا جہلم بند ہوتا ہے، انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا تاکہ کسی کے کاروبار پر اثر نہ پڑے۔ تو ہمارے دوست ہیں، چاہے ہمارے ساتھ ان کے دیکھیں آپ نے کہا کہ اختلافات ہوں، جس طرح یہ کراچی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ قرآن تلاوت کر رہے ہیں، ایسا پیغام۔ تو میڈیا وہاں بالکل خاموش ہے، کیوں؟ ایک اسلام کا اچھا چہرہ دنیا کے سامنے جانا ہے۔ وہ دوسری طرف دیکھ لیں کہ 10 وہ موم بتیاں اٹھا کے باہر آ جاتے ہیں، وہ گنتی کے چند درجن ہیں، 10 بندے بھی کسی شہر میں باہر آ جاتے ہیں، پورا میڈیا ان پہ فوکس کرتا ہے، کیوں؟ یہ ان کو دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نا کہ اپنا آپ بھول کر وہ کفر کے انداز پہ چل رہے ہیں، تو یہ دن بدن تباہ و برباد ہی ہوتے جائیں گے۔ اور اسلام یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب آنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، اسلام کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کر لیں، یہ پھر بھی اخلاق اپنا ظاہر کرتا رہے گا۔ جی، یہ بھی پھر اپنا جو اخلاق ہے اس کو ظاہر کرتا رہے گا۔ صاحبزادہ سعد محمد مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنی قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ مولانا ہاشم زمانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں دنیا کا بہترین معاشرہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے علم سیکھا لیکن علم کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، اپنی ذاتیات ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، جو اپنا اخلاقی پہلو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ اسلام ہمیں جو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی جن چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کو اچھا کرنا ہوتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، وہیں پر ہم جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح ابھی یہ واقعہ آیا کہ ایک غیر ملکی آ کر ہمارے ملک میں، ہمارے جو معاشرے میں آ کے بد امنی کا جو ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، طوفان جو بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو اس قدر بلڈ کیا ہوتا کہ اگر کوئی بھی یہاں پر آئے تو وہ 1000 مرتبہ سوچتا کہ اگر میں نے صرف ٹریفک کا سگنل تک توڑا تو اتنی سخت سزا ہوگی کہ آئندہ جو ہے وہ مجھے دوبارہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک امریکی آیا، اس نے ایک نوجوان کو کچل ڈالا، سگنل بند ہے، کسی نے پوچھا نہیں، کیا ہے جی بس ٹھیک ہے، جنگل قانون ہے، کیا ہے بھائی، یہ پاکستان ہے۔ ہمارے ملک میں ہر ایک قانون موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ کون نہیں کر رہا؟ ہم خود عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم خود اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اپنے ملک کو کیسے ڈیولپ کریں گے، ہم سارے معاملات حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ جی حکومت نہیں کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک عوام حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، کوپریٹ نہیں کرے گی، خود کو اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرے گی، تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں ترقی آ سکتی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب تک ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے، خود قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، خود اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تب تک ہم تبدیلی کی، نئی سوچ کی، اپنے ملک میں ترقی کی اور اپنے ملک کو پرامن بنانے کی سوچ نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اسپیشلی نوجوان نسل پہ، چونکہ آج کا نوجوان جو ہے وہ سب حالات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور ہم سب اس چیز کا ہمیں عائد کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو ترقی کی ان راہوں پہ لے کے جانا ہے جن راہوں پہ چلنے کے لیے جس کا خواب علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، اور جس کو اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھیں، ابھی تک ہم نے اپنے پاکستان کو اس نہج پہ نہیں پہنچایا، اور انشاءاللہ ہم سب یہ امید رکھتے ہیں اور ہم اپنے پاکستان کو ترقی کی ان راہوں پہ لے کے جائیں گے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی مثالیں یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جائیں گی، ہمارا نصاب جو ہے وہ یورپ میں پڑھایا جائے گا اور یورپ کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں آ کر تعلیم حاصل کریں گے۔ ہم اپنے معاشرے کو اخلاقیات کا ایک ایسا گہوارہ بنائیں گے کہ پوری دنیا میں ہماری پہچان ہوگی اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقیات کا ایک محور ہوگا، ایک مرکز ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔